ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اس وقت ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندے کی، اے میرے نیک بندے کی نیک روح، اے میری نیک بندی کی نیک روح، چلی جا اب جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ آج کے بعد تیرے سارے دکھ غم اور تیری ساری پریشانیاں، دنیا کی سردیاں گرمیاں اور دنیا کے دکھ اور پریشانیاں اور فکریں، یہ سب کی سب ختم ہو گئیں اور اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور یہ تو اس کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو اس کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا جسم گھر میں ہوتا ہے، اس کا جسم گھر میں ہوتا ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب وہ روح اللہ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کے داخلے کی بشارت ملتی ہے تو فرشتے اس روح کو لے کے دوبارہ اسی گھر میں آ جاتے ہیں جس گھر سے اس کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ چنانچہ جس وقت مردے کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی روح وہاں موجود ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کون رو رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے، کون واویلا اور ماتم کر رہا ہے، کس کو میرا غم ہے، کس کو میری خوشی ہے۔ وہ سب وہاں کھڑے ہو کے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جسم کو غسل دیا جا رہا ہے اور مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، میری چارپائی کو اٹھایا جا رہا ہے اور مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور قبر میں داخل ہوتے ہی یا تو اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے یا جہنم کی آگ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا اس کے لیے قبر روشن ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو اندھیروں میں فجر کی نماز مسجدوں میں جا کے پڑھتے ہیں ان کو بشارت ہو، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نور تام عطا فرمائے گا۔ اللہ کی مان کے مرا ہے، اس کی قبر روشن ہے، اندھیرا نہیں ہے، اس میں اندھیرا نہیں ہے، روشن ہے۔ اللہ کی مان کے مرا ہے، اس کی قبر میں گرمی نہیں ہے، اس کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ کی مان کے مرا ہے اور اس کی قبر تنگ نہیں ہے، اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے فرشتے دونوں طرف سے اس کی قبر کی دیواروں کو دھکیل کر اس کو اتنا چوڑا کر دیتے ہیں جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے۔ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، پہلے جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندے، وہ اللہ کی نیک بندی، تو نے اللہ کو راضی کیا، دیکھیے جہنم کتنی خوفناک ہے، تیری ان نیکیوں کی برکت سے تجھ سے اللہ راضی ہو گیا اور اس ہولناک اور خوفناک جہنم سے تجھے نجات دے دی گئی۔ پھر اس کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر جنت کی کھڑکی کو کھولا جاتا ہے اور فرشتے بشارت دیتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندی، تو نے اللہ کو راضی کیا، دیکھ یہ خوبصورت جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اس کو کہا جاتا ہے اب آرام سے سو جا، اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا۔ چنانچہ وہ مردہ سو جاتا ہے، میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے قیامت تک کا جو عرصہ ہے اس مردے کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہمارے نبی فجر کی 2 سنتیں بہت مختصر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور یہ دونوں رکعتیں بہت مختصر پڑھتے تھے۔ تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ قبر میں قیامت تک جو مردہ رہے گا اس کو جو اتنا جو لمبا ٹائم ہے وہ ایسے لگے گا جیسے اس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں مختصر سی۔